अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम पहुंच चुके हैं जापानीज चिल्ड्रन पार्क और यहाँ बच्चे भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ हम भी इंजॉय करेंगे। तो पार्क की आपको साथ साथ सैर भी करवाते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये पार्क कैसा है। आम तौर पर जो पाकिस्तान में पार्क्स होते हैं क्या उससे थोड़ा डिफरेंट है या वैसे ही है? तो अंदर चल के देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मिल के एक्सपीरियंस करते हैं जापानीज चिल्ड्रन पार्क का। और यहाँ व्यू तो बहुत खूबसूरत है, इर्द गिर्द ग्रीन पहाड़ हैं और यहाँ आपको लोग भी दिखा देते हैं पूरी पार्क की बाहर से। और बड़ा ही प्यारा इसका इन्होंने सारा अंदर से भी सेटअप वगैरह किया हुआ है। तो अंदर चल के देखते हैं कि पार्क कैसा है। और मैं बच्चों से सुनती रहती हूँ कि हम वही अक्सर ही बच्चे जिद करते हैं कि हमें जापानीज चिल्ड्रन पार्क लेके जाएं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई तो आज मैं भी एक्सप्लोर करूंगी इसको। तो अंदर चलते हैं। यहाँ हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। पार्क के शुरू में यहाँ लिखा हुआ है कि पार्क में कचरा मत फैलाएं। और अंदर से खैर साफ सुथरा था। लोग यहाँ काफी सारे जो हैं वो पिकनिक के लिए आए हुए थे और बच्चों को भी लेके आए हुए थे और बड़े भी थे। और सब जो है अपना अपना खाना भी बना के साथ लाए हुए थे। तो सारे लोग बैठ के कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग खाना खा रहे थे। लेकिन खाना खाने के बाद हर किसी ने अपनी अपनी चीजें समेटी, कहीं भी कचरा वगैरह इतना ज्यादा नहीं था। ये दरख्तों के पत्ते वगैरह तो गिरते ही रहते हैं और उनको तो बार बार नहीं साफ किया जा सकता। लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ गंदगी किया हुआ था, साफ सुथरी जगह थी। तो ये शुरू में शायद ये जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तो इस वक्त हम लोग ये बाउंड्री क्रॉस करके पार्क में जा रहे हैं और यहाँ छोटा सा ये एक जगह बनी हुई थी गुजरने की। ये नहीं कि हम लोग इस बाउंड्री को ऊपर से फलांग के जा रहे हैं, बल्कि यहाँ छोटी सी एक गैप था तो गुजर रहे थे यहाँ से लोग, तो हम पीछे से यहाँ से गुजर गए। और इस वक्त हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं कि किस जगह पे बैठ के तो हम लोग खाना खाएं, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं और बाकी जो है पार्क बाद में देखेंगे, क्योंकि खाना काफी टाइम से बना हुआ था। तो मैंने कहा ऐसे ना हो ठंडा हो जाए तो सारा फिर खाने का मजा ही खराब हो जाए। तो इसलिए हम लोग पहले कोई जगह ढूंढ रहे थे कि किस जगह बैठे। तो इस वक्त ये हमारा कैमरा जो है वो झूले लेने लग गया है। तो हमारा कैमरा भी खुश हो रहा है और खुशी से झूम रहा है कि आज मुझे कहीं बाहर लेके आए। तो पार्क आप व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है, ग्रीनरी है। और ये फुटपाथ पे बना है, इससे आप गुजर के पूरे पार्क की सैर कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है। और आम जो पाकिस्तान में पार्क्स होते हैं उनसे आप लोगों को ये डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट क्यों लगेगा ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी जगह स्किप नहीं करनी। तो ये ऊपर भी कोई इन्होंने जगह बनाई हुई थी, ऊपर मैं गई नहीं, मैंने हम लोग नीचे ही घूमते रहे। और उसके बाद फिर घर वापस आ गए। मोबाइल्स जो हैं वो दोनों, ऊपर काफी सारे लोग थे तो इसलिए मैं ऊपर नहीं गई, क्योंकि फिर वहाँ वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता। बीच में दूसरे लोग भी और खवातीन आ रही होती हैं। तो फिर इस वजह से मैं ऊपर नहीं गई, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा रश था, लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो फिर हमने यही मुनासिब समझा कि हम लोग ऊपर नहीं जाते। तो इस वक्त खाना यहाँ हम लोग लगा रहे हैं। एक दफा हमने ये अपना दस्तरखान बिछाया तो उधर बहुत ज्यादा चींटियां थी और फिर हमने दोबारा इसको झाड़ा। और पहले हमने सोचा कहीं और चलते हैं, लेकिन पूरे पार्क में ये जगह कच्ची थी और बारिश हुई थी। तो जमीन से इस तरह की कीड़े मकोड़े निकल रहे होते हैं बारिश की वजह से। हमने कहा जहाँ भी जाएंगे वहाँ चींटियां होंगी, तो ये वाली जगह अच्छी है। ऊपर दरख्त भी है, छाँव भी है और मौसम बहुत खूबसूरत था और हवा भी चल रही थी। तो हम लोग सही मुनासिब टाइम पे आ जाए हैं पार्क में। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा यहाँ बादल शादल बने हुए हैं। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि कहाँ जाए, फिर हमने दस्तरखान को दोबारा से झाड़ा और इधर ही बिछा लिया। और बिछाने के बाद अभी हम लोग अपने खाने की तैयारी करते हैं, सारा खाना शाना लगाते हैं। और साथ में आप लोगों को मैं बिरयानी की लुक भी दिखाऊंगी। और अगर आप लोग वो बिरयानी देखने में मजे की लगे तो आप लोग लाइव फिर मैसेज पे जाके इस आसान सी बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं और बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी थी और बहुत मज़े की रेसिपी है। और आप झटपट में बना सकते हैं अगर आपके घर पे गेस्ट हों या अपने लिए। अक्सर बच्चे जो हैं फरमाइश करते हैं कि बिरयानी बना दें, तो आप जल्दी से उनको ये बना के दे सकते हैं। वैसे बिरयानी का मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है कि अलग से राइस जो है वो बॉयल करो, उसके बाद मसाले बनाओ, और ये लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन ये जो रेसिपी है इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो ये जो बाहर से हम लोग बिरयानी लेके खाते हैं वो इसके मुकाबले में आपको बिल्कुल बेकार लगेगी।
تو آپ لوگوں نے جا کے اگر دیکھنی ہے ریسپی تو آپ ضرور جا کے دیکھیے اور ٹرائی کریے اور بتائیے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی، بریانی کیسی بنی۔ تو اس وقت ہم لوگ یہ دسترخوان اپنا لگا چکے ہیں، ابھی بس کھانا نکالنے لگے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو لک بھی دکھاتی ہوں کہ کیسی ہماری بریانی بنی تھی، لک کیسی تھی۔ تو ٹیسٹ وائز تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کیسا ٹیسٹ تھا، لیکن لک آپ دیکھ لیجیے کتنی خوبصورت لک آئی تھی۔ تو یہ ہماری بریانی جو ہے کھلنے لگی ہے، اور آپ نے وائٹ چاول دیکھ کے کہا ہوگا کہ اس کے اوپر تو کلر بھی نہیں ہے، تو کس طرح کی بریانی ہے؟ تو اس میں کلر ہے، اور کلر بھی بڑا خوبصورت آیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ بریانی کیسی بنی۔ تو اب ہم اس کو ڈالتے ہیں کسی پلیٹ میں، سرو کرتے ہیں، اور بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ اور چاول آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کھلا کھلا چاول ہے، ہر دانہ جو ہے علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے گا، اور بڑی خوبصورت یہ ہمارے جو ہے بریانی تیار ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود بنائیے گا تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریسپی کامیاب ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ میرے بچوں کو بھی بریانی بہت پسند آئی، اور میرے ہسبینڈ کو بھی پسند آئی، اور وہ ان کو بڑی مشکل سے کچھ پسند آتا ہے میرے ہسبینڈ کو، تو ان کو بھی خیر یہ بریانی بہت مزے کی لگی، اور ان کو میرے ہاتھ کے تو خیر کھانے پسند آ ہی جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور جو بچے وہمی ٹائپ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر چوٹیاں چڑھ دیں گی، وہ پھر اوپر بیٹھے، تو وہ انہوں نے اوپر بینچ اور وہ ٹیبل سے بنا ہوا تھا ادھر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ باقی ہم لوگ، میں، میرا ہسبینڈ اور ربیہ اور میری بھتیجی، ہم لوگ پیچھے بیٹھے ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، اور یہاں ابھی ساتھ ساتھ یہ لوگ آ رہی ہیں، بار بار کبھی کہتی ہیں بریانی ڈال دیں تو کبھی رائتا ڈال دیں۔ سارا کچھ ہم بنا کے لائے تھے، بریانی بھی، رائتا بھی، اور یہ ساتھ جو بوٹلز آپ کو نظر آ رہی تھی یہ کولڈ ڈرنک نہیں تھی بلکہ سمپل پانی تھا۔ کولڈ ڈرنکس ہم پیتے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے میں نے کسی پچھلی ویڈیو میں کہا ہو کہ ہم لوگ کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے، تو آپ لوگ کولڈ ڈرنکس دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ یہ پیتے ہیں، اور ویسے ہی میں کہتی رہتی ہوں، بلکہ یہ سادہ پانی تھا۔ پہلے ہم لوگ کولر لانے لگے تھے ساتھ، لیکن کولر کی جگہ نہیں باندھی تھی گاڑی میں، پھر ہم نے بوٹلز میں پانی ڈالا اور وہ ساتھ لے کے آئے۔ تو ابھی ہمارا کھانا شانا جو ہے وہ ہم نے کھا لیا ہے، اور اب آپ کو میں پارک دکھاتی ہوں۔ اس پارک میں جھولے بھی ہیں لیکن جھولے کم ہیں، اور اس میں آپ کو اور ڈفرنٹ ٹائپ کی ایکسرسائز کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو یہ ادھر بچی جو ہے اپنی ویڈیوز بنا رہی تھی، تو یہ باری باری نیچے آ رہی تھی کہ ان کی پوری ویڈیوز میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، انہوں نے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی پتہ نہیں بنانا تھا اپنے حساب سے۔ اور یہ آپ کو پورا ادھر جنگل نما درخت بھی نظر آئیں گے، کافی سارے درخت تھے، اور صحیح خوبصورت انہوں نے پارک کو ڈیزائن کیا۔ وہ پارک میں بچے بھی خوش تھے، انہوں نے ایسے جھولے تو نہیں لیے لیکن ایسے گھومتی پھرتی رہی، ویڈیو شوٹ کرتی رہی، اور موسم بھی اتنا خوبصورت تھا، کوئی گرمی وغیرہ فیل نہیں ہوئی۔ تو ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ لیجیے، اس میں جو عام پاکستان میں جھولے ہوتے ہیں وہ سیسا ہوتا ہے، یہ سوئنگ یا سلائڈ، اس طرح کے جو جھولے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے، بلکہ ادھر جاپنیز نے اپنے حساب سے چیزیں بنائی ہیں۔ تو کافی خوبصورت یہ پارک ڈیزائن ہوا ہوا ہے، اور آپ آ کے یہاں ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، واک بھی کر سکتے ہیں، اور گھر سے اگر آپ ریکٹ شٹل لے آئیں یا بچوں کے ٹوائز وغیرہ لے آئیں تو بچے یہاں آرام سے بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں۔ اور کافی سارے بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ٹوائز ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ مٹی کے بنا رہے تھے، کوئی گھر بنا رہا تھا، کوئی برتن بنا رہا تھا، کوئی کچھ بنا رہا تھا، جو بچے انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ اپنے حساب سے۔ اور یہاں تو موسم اچھا تھا، تو کافی سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ ٹریمپولین بھی ہے، لیکن میری بیٹیاں بڑی ہیں تو یہ تو خیر نہیں گئی ٹریمپولین پہ، بلکہ ایسے ہی گھومتی پھرتی رہی اور ویڈیو شوٹ کرتی رہی، اور پھر گھوم پھر کے آئس کریم لے کے تو ہم لوگ گھر آ گئے۔ اور کھانا شانا تو میں نے پہلے ہی آپ کو دکھا دیا، میں پہلے ہی کھا لیا تھا، اور اس کے بعد مزید کوئی اسنیکس وغیرہ کی گنجائش تھی نہیں، تو اس لیے بچوں نے اور کچھ نہیں لیا بلکہ باہر جا کے پھر آئس کریم لی، اور آئس کریم لینے کے بعد پھر ہم لوگ کہاں گئے، اور اس کے علاوہ کہاں کہاں گئے یہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ تو آپ نے میرے چینل کر لینا سبسکرائب، تاکہ کل کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچے۔ اور اس وقت ہم لوگ واپسی کی طرف رواں ہیں، ہم لوگ واپس جانے لگے تھے کیونکہ گھوم پھر بھی لیا تھا اور دھوپ نکل آئی تھی، پہلے بادل تھے، چھاؤں تھی، اور ہوا بھی چل رہی تھی، موسم اچھا تھا، تو گھوم پھر لیا کافی دیر یہاں ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب دھوپ نکل آئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، تو واپس چلتے ہیں۔
کیونکہ جیسے ہی دھوپ نکلی ہے تو گرمی فیل ہونے لگی ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اب واپس چلیں۔ پارک ماشاءاللہ اتنا بڑا تھا کہ بچے بھی سارے پارک میں جب انہوں نے گھوم لیا تو اس کے بعد یہ تھک گئی، اور پہلی دفعہ انہوں نے خود کہا کہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں، ورنہ بچوں کا دل نہیں بھرتا، وہ کبھی بھی پارک سے اتنی آسانی سے نہیں نکلتے۔ یہ جو فٹ پاتھ سے بنا ہوا ہے اس کے سائڈ پہ بھی خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو کہیں سے بھی یہ پارک بورنگ نہیں لگے گا، بلکہ گرینری اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے یہاں پہ، اور بچوں کو بھی لے کے آئیے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے اس جگہ پہ۔ تو اب ہم لوگ نکل رہے ہیں باہر کی طرف، اور گاڑی تھوڑی دور پارک کی ہوئی ہے، تو ابھی ہمیں ویلکم ہو رہے، جب ہم نکل رہے ہیں تو تب ہمیں پارک میں ویلکم کیا ہے۔ تو ابھی بچوں کو باہر سے آئس کریم لے کے دیں گے، کیونکہ کچھ نمکین وغیرہ کھانے کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا کھائیں، تو بریانی کھانے کے بعد اب ہم لوگ آئس کریم جو ہے گاڑی میں کھائیں گے، کیونکہ باہر گرمی ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی دن تھا اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی چھٹی نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا ایک دن ہے، 2-3 اور جگہوں پہ بھی جانا تھا، تو اس لیے ہم نے پھر جلدی جلدی یہاں سے نکلنے والی تھی، یہاں سے آئس کریم لی، اور آئس کریم لینے کے بعد پھر ہم لوگ ایک اور جگہ گئے۔ وہ جگہ کون سی تھی وہ آپ کو کل ہی پتہ چلے گا، تو آپ نے کل کا ولاگ بھی مس نہیں کرنا۔ اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ کل ملیں گے کسی اور مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ، تو کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب۔ تو یہاں سے نکلتے نکلتے بچوں کو پھر ویڈیوز کا خیال آ گیا، تو یہاں دوبارہ سے ویڈیوز اپنی آئس کریم پکڑ کے بنا رہی ہیں، تو کل کی ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا۔ تو کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے کل ایک مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔